خالد بیگ، وارث بیگ، ندیم بیگ، جی یہ اتنے فریش کیسے رہتے ہیں؟ اور یہ اتنے خوش لباس، یہ اب تینوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اچھا ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح لال رنگ، اور یہ لال رنگ کا مجھے چھوڑے گا، تو اس کا راز کیا ہے سر؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب آپ کی زبان پر سچائی ہوگی اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ فرت بخش ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جس میں سچائی ہوگی نا، آپ سچ بولیں گے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، کوئی فراڈ نہیں ہوگا، سیدھے سیدھے چلیں گے نا آپ، زندگی کو بڑے آرام سے زندگی چلتی ہے۔ تو اس لیے اب انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، خاص کر فجر کی جو نماز ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اس وقت فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب یہ آپ کریں گے، اور میرا یہ معمول رہا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک، امریکہ میں بھی اتنے ٹائم گزر جاتا ہے، اور بھی ممالک میں جاتے ہیں، مختلف پوری دنیا میں ہی ٹریول کیا ہے، لیکن میرا خیال کہتا ہے کہ آج تک کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ واہ! اچھا، جب بیگ آتا ہے نا نام کے ساتھ، جی تو ایک تاثر آتا ہے کہ کوئی فوجی جرنیل کا نام ہوگا، کوئی مرزا اسلم بیگ، کسی ہارٹ سرجن کا نام ہوگا، اور کسی بیوروکریٹ کا نام ہوگا۔ میوزک میں بیگ جو ہے نا، ایک جی تو یہ بتانا ہے آپ نے، پیدائش کہاں ہوئی، اور بچپن کیسا تھا، اور جب ہوش سنبھالا تو گھر کا ماحول کیا دیکھا آپ نے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی کو گانا شروع کرتا ہے، فرض کر لیں کوئی فیمیل ہے، وہ میڈم کو گانا شروع کریں گے تو وہ ان کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام منسوب کر لیتے ہیں۔ ہوں، تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگوں نے رفیع صاحب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ میں نے مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ رفیع صاحب کا نام لگائیے ساتھ، تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں لگاؤں گا، کیونکہ رفیع صاحب کا جو نام ہے وہ ون اینڈ اونلی وہ وہی ہیں۔ ہم تو صرف دیکھیں نا ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو پیار کرنے والے ہیں۔ میں نے اس وجہ سے وہ نام ایک تو ساتھ نہیں لگایا۔ میں نے کہا اگر لوگوں کو اچھا لگا تو وہ خود کہیں گے، ہوں، کہ میں اپنے آپ کو ایسے ہی ساتھ لگا لوں تو وہ مزہ نہیں آتا نا۔ تو اس لیے لوگوں نے جب کہنا شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ واقعی یہ کام اس وقت میں نے ٹھیک کیا ہے، نام ساتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ نام بہت برکتوں والا اور بہت بڑا نام ہے۔ ہمیں بتائیں کہ بچپن جو ہے، جی پیدائش کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہی ہوئی ہے، لاہور میں؟ لاہور کے ہی رہنے والے ہیں، اور آئی بلانگ ٹو ایجوکیشنلسٹ فیملی، تو ایجوکیشن سے ہی ہمارا تعلق رہا، اور پڑھنا پڑھانا اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ بڑا مذہبی گھرانہ ہمارا تھا۔ اس میں بہت سارے جو ہمارے آرٹسٹ بھی جس میں ہیں وہ بھی میرے فادر سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، خالد باز ڈار صاحب، اچھا، واہ! جی، ڈاکٹر جواد ساجد، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بڑے ہوئے، جیسے سعد رفیق، ہوں، سلمان رفیق، وہ بھی والد صاحب سینٹرل ماڈل لوور ماڈل اسکول میں ادھر ہی پڑھتے رہے وہ بھی، اور بھی بہت سارے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میوزک ہمارے گھر میں سنا ضرور جاتا تھا، اچھا، لیکن گاتا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات آپ میری یاد رکھیے گا کہ محمد رفیع صاحب کو جب بھی کوئی گائے گا وہ عطائی ہی گائے گا، یہ بات ایک لکھ لیجیے آپ میری۔ اچھا، وہ خان صاحب کے پاس کیونکہ علم زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس، ان سے تو ہم سیکھتے ہیں نا، خان صاحب لوگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن کوئی خان صاحب رفیع صاحب کو گائے گا نہیں، گائے گا تو صرف ایک عطائی گائے گا جن کی فیملی میں سے ننہال دیہال میں کوئی گانے والا نہیں ہوگا، اور اچھا۔ ان میں سے اللہ نے یہ چیز جو ہے وہ میرے اندر ڈال دی۔ پہلی دفعہ جب جی آپ نے یعنی کہ گانا شروع کیا تو کس کلاس میں تھے اس وقت؟ اور جب آپ نے اس کو پروفیشن بنانے کا سوچا تو پھر کتنی مشکل ہوئی گھر والوں کو کنونس کرنے میں، اور کس طرح سے منایا ان کو؟ ایکچولی اس وقت تو کیونکہ اسکول ٹائم تھا، ہوں، اسکول میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینا بازار ہوں، اور فن فیئر کے جو پروگرامز ہوتے تھے، آئزر اسکول ہمارا ہوتا تھا، تو پہلے تھا وہ حسین چوک میں، گلبرگ میں، اس کے بعد پھر وہ ثمر آباد شفٹ ہو گئے، ہمارا گھر کیونکہ نزدیک پڑتا تھا تو ہم پھر وہیں آنا جانا جو ہے وہ رہا۔ تو
اسکولنگ تو وہاں پہ ہوتی رہی، لیکن اسکول میں پروگرامز کیا کرتے تھے، مینا بازار پہ گا لیا، ادھر گا لیا، ادھر گا لیا، لیکن میں نے شروع سے ہی ایک ہی پرسنالٹی کو چنا، اور وہ تھے صرف رفیع صاحب، انہیں کو ہی گایا۔ اور پھر کالج میں آ گئے، کالج میں آئے تو تب بھی آپ کو پتہ ہے ٹیوٹوریل پیریڈ ہوتے تھے وہاں بھی، تو وہاں بھی ہم نے رفیع صاحب کو ہی اپنا گایا، لیکن پروفیشنلی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست تھے، انہوں نے ان کے پاس تھا ایک طبلہ اور ہارمونیم تھا، تو میں چپکے جایا کرتا تھا۔ تو میری والدہ محترمہ نے میری سمجھے کہ میرا راز رکھا، ہمارے والد صاحب تک یہ بات نہیں پہنچنے دی، تو میں اکثر رات کو لیٹ آنا تو وہ ہمارے گھر میں اب بھی گرینڈ فادر کلاک ہے جس کی آواز ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں بہت صبح آیا، تقریباً 4:30 بجے، اور سردیوں کا دن تھا، تو سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور 4:30 بجے ہیں، اور میں آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، تو بیک پہ بھی دروازہ تھا اور فرنٹ پہ بھی تھا، تو میں بیک دروازے سے آیا کرتا تھا۔ میری والدہ اسپیشلی میرے لیے اس کمرے میں سویا کرتی تھیں تاکہ آ کے مجھے آواز دے اور مجھے اٹھا دے، میں دروازہ کھول دوں، میرے والد محترم کا پتہ نہ چلے۔ تو انہوں نے پھر وہ دروازہ کھولا، اور 4:30 کا ٹائم، میں جیسے انٹر ہوا تو گھڑی بولی 4:30 کی، تو مجھے والدہ نے پوچھا کہ کیا ٹائم ہوا ہے، میں نے کہا 12:30 ہوئے ہیں، یہ ان کو میں نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد میں ابھی کمرے میں چلا گیا، جا کے سو گئے۔ تو صبح والدہ نے کہا مجھے کہ جیسے ہی میں لیٹی ہوں تو اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا ماں جی پتہ ہی نہیں چلتا، جب انسان لیٹتا ہے نا تو نیند میں پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہوتا ہی اس طرح کے کام کرتے تھے، تو کیونکہ گھر میں اجازت نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی ہمارے گھر میں گراموفون تھا، اب بھی ہے میرے پاس، وہ چابی والا ہوتا ہے جو، ہاں جی، وہ میرے پاس اب بھی ہے، بلکہ اب تو 2-3 قسم کے میرے پاس۔ آواز اس کے اوپر جی توے جس کے اوپر۔ ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی کہ وہ گراموفون جو تھے مجھے ابھی لاسٹ ایئر رفیع صاحب کی بیٹی نے 2 LP بھیجے جو ورلڈ پروگرام کے تھے رفیع صاحب کے، تو کیونکہ وہ مجھے بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتے ہیں، تو انہوں نے وہ مجھے بھیجے ہیں، جو انہوں نے محمد علی باکسر صاحب کو بھی دیے تھے اور مجھے بھی اپنا دیے انہوں نے۔ والدہ کو تو پتہ چل گیا، ہاں جی، بلکہ والدہ تو جو ہے نا وہ اچھا چھپا رہی ہیں۔ ہوا یوں کہ اس میں میں جا کے ہارمونیم خرید کے لے آیا بازار سے۔ اچھا، ہارمونیم اس وقت آیا تھا، کوئی پیسے اکٹھے ہوئے تھے میٹرک کے بعد، پیسے اکٹھے ہوئے تو، اور میں جا کے وہاں سے گھر سے کپڑا لے گئے میں اور میرا دوست، اور گھر لے آئے، اور گھر لے آئے، اس اور کو اس باندھ کے نا وقت پتہ نہ آپ کے چلے۔ گھر میں ہارمونیم ایسے ہی ہے جیسے غیر قانونی اسلحہ غیر رکھا کا ہوا ہے۔ بالکل یہ صحیح آپ کا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ میں نے جا کے نا پیچھے جو ہمارا گلی میں تھا نا اس میں جا کے چھپا لیا، دروازہ کھولا اور نیچے بیڈ کے نیچے رکھ دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ عرصہ اسی طرح ہی چلتا رہا، کیونکہ زیادہ تر جو تھے وہ فیملی کے لوگ جو تھے وہ دوسری سائڈ پہ زیادہ رہتے تھے، یہ پچھلا کیونکہ یہ پرانا حصہ بنا ہوا تھا، تو اس میں گھر کا علاقہ غیر، علاقہ غیر، صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اس میں ایک دن جو ہے وہ پتہ چل گیا کوئی 2 سال بعد، کہ 2 سال بعد یہ اس کمرے میں بہت زیادہ رہتے ہیں، تو میری بہن نے بتا دیا کہ وہاں میں دیکھا کہ وہ میڈ نے صفائی کیا، کہ دیکھا تو وہاں سے تو ہارمونیم نکلا، اور پھر ان کو جب پتہ چلا میں گھر آیا تو کہنے لگے کہ یہ کیا، میں نے کہا جی مجھے شوق ہے، تو کہنے لگے کہ اگر شوق پورا کرنا ہے تو تعلیم کے بعد، اچھا، اگر تعلیم میں کوئی فرق آیا تو پھر میں اس کو توڑ دوں گا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جی۔ پھر پراپر طریقے سے تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ پہلے استاد کون تھے؟ نہیں، تعلیم تو پہلے تو استاد ظاہری بات ہے گھر میں والدین ہی ہوتے ہیں، نہیں، گانے کے استاد۔ گانے کے استاد، گانے میں ایکچولی استاد جو تھے وہ میرے سہیل رانا صاحب تھے اچھا، جی۔ تو ابھی میں جب بھی کینیڈا جاتا ہوں تو سہیل رانا صاحب سے ہی ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کینیڈا میں شوز بھی بہت زیادہ کیے ہیں۔ ہارمونیم باقاعدہ سیکھا پھر آپ نے؟ باقاعدہ تو اب یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ نہیں، لیکن میں اپنے لیے گھر میں اس میں کر لیتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے ریاض تو بھی کرنا ہوتا ہے نا، اچھا، اسٹڈی ساتھ چل رہی ہے؟ اسٹڈی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اچھا، اور یہ کر لیا۔ پھر میں نے ماسٹرس کر لیا، میری جاب ہو گئی PIA میں، اوکے، تو میں لاہور ایئرپورٹ پہ PIA میں میری اپنا سروس شروع ہو گئی میری، زبردست، اور وہاں پہ خالد عثمان صاحب، اللہ ان کی زندگی اب بھی حیات ہیں، وہ اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے پھر ایک دفعہ مجھے بھیجا طارق عزیز صاحب کے پروگرام میں،
میں پھر اس پروگرام پہ جا کے یہ میں نے پہلا گایا. ٹی وی شو ہے آپ یہ کا؟ پہلا ٹی وی شو تھا جو میں نے وہاں جا کے تو گایا تھا. تب اس کا نام نیلام گھر تھا؟ وہ نیلام کھار تھا اس وقت. اچھا. تو تب میں نے جا کے وہاں پہ اپنا گایا اور پھر انہوں نے وہی جو اپنا انعام وغیرہ دے. پھر اس کے بعد تو ہم نے بہت سارے پروگرام ان کے ساتھ کیے نا.